نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نویت سنت الاعتکاف۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، بئی معنی کہ اکثر مسلمان ان باتوں سے غفلت کا شکار ہیں۔ موضوع کا عنوان بنتا ہے جب کوئی شخص جماعت میں خواہ کوئی نماز بھی ہو، فرض 5 نمازوں میں سے کوئی نماز ہو، صبح، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، اسی طرح جمعۃ المبارک کی نماز ہو، جنازہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، یا رمضان المبارک میں وتر کی نماز جو باجماعت پڑھی جاتی ہے، ان میں سے کوئی نماز ہو جس میں وہ نمازی بعد میں آ کے ملتا ہے، پہلی رکعت رہ گئی، دوسری رہ گئی، تیسری یا چوتھی رہ گئی، تو وہ جب کھڑا ہوگا اپنی فوت شدہ نماز کو پڑھنے کے لیے، رکعات کو پڑھنے کے لیے، تو اسلام میں اس کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یاد رکھیں، مسبوق ہماری جو آج کی گفتگو ہے، مقتدی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم والے بندے پر ہے مسبوق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدیوں کی، کیونکہ فقہاء اسلام نے 4 اقسام بیان کی ہیں، مدرک، مسبوق، لاحق، مسبوق و لاحق، یہ 4 قسمیں فقہاء اسلام نے بیان کی ہیں۔ ہماری ان 4 قسموں میں سے کس قسم پر آج گفتگو ہے؟ مسبوق۔ پہلے تو ہمیں تعریف آنی چاہیے کہ مسبوق کون سا مقتدی ہوتا ہے۔ جس شخص کی امام سے کوئی رکعت ابتداءً جماعت سے رہ گئی، یہ مقتدی مسبوق کہلاتا ہے۔ یہ مقتدی کیا کہلاتا ہے؟ خواہ اس کی ابتدائی 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں یا 4 ہی رہ جائیں، کہ آخری قاعدے میں آ ملا ہو۔ سب سے پہلے ایک اصول آپ یاد کر لیں، کیونکہ جزئیات میں تو ابھی بیان کر دوں گا ہر نماز کی، ہر رکعت کی، لیکن ممکن ہے کہ ہر بندے کو جزئیات یاد نہ رہیں۔ اگر اصول یاد کر لیا تو ہر جزئی پہ اصول کو منطبق کر کے یہ اپنی نماز کو صحیح کر لے گا۔ مسبوق کے لیے اصول یہ ہے، جب یہ اپنی فوت شدہ نماز رکعات پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، قرات کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو منفرد سمجھے گا۔ کس رکعت میں میں نے کیا پڑھنا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا تصور کرے گا کہ میں نے ابھی شاید نماز شروع کی ہے۔ کس لحاظ سے؟ قرات کرنے کے لحاظ اور قرات کرنے کے اعتبار سے
جب بھی مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اب ظاہر ہے پہلا اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں اب کیا کیا پڑھوں گا قیام کی حالت میں کیسے قرات کروں گا. تو اس کے لیے اصول ہے کہ یہ ایسے سمجھے کہ میں علیحدہ طور پہ الگ طور پہ ابھی سے نماز کو شروع کر رہا ہوں. ابھی سے نماز کو کیا کر رہا ہوں؟ جو الگ 4 رکعت والے فرضوں میں پہلی رکعت میں یہ پڑھتا تھا نا، مین ون وہی یہاں پڑھے گا قرات کے اعتبار سے. مزید جزیات میں تفریعات میں مسئلہ آئے گا، یہ اصول ہے. اسی طرح علیحدہ طور پر چلو ہم آپ کو سمجھاتے چلیں، ایک بندہ 4 رکعت فرض الگ پڑھ رہا ہو تو پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھتا ہے؟ اونچی بولے. بس اصول اسی طرح کہہ رہا ہے. جب کسی کی امام سے کوئی رکعت جماعت سے رہ گئی اور وہ جب پہلی رکعت میں کھڑا ہوگا تو مینوان یہی کچھ پڑھے گا جو کچھ علیحدہ طور پہ اپنی پہلی رکعت فرضوں کے اندر پڑھتا ہے. اگر دوسری بھی رہ گئی ہے تو وہی طریقہ ہے، تیسری رہ گئی ہے تو، چوتھی رہ گئی ہے تو بھی. لیکن قرات کی دنیا میں مسبوق کے لیے اتحیات کرنے کے اعتبار سے، اتحیات پہ بیٹھنے کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھے گا بلکہ اپنے امام کی رکعتوں کا لحاظ رکھے گا. اپنے امام کی رکعتوں کا، مثال کے طور پر ایک شخص آیا جس کو 4 رکعت فرضوں میں سے امام کے ساتھ آخری رکعت مل گئی ہے. آخری رکعت، اب امام سلام پھیرے گا تو یہ مقتدی جو مسبوق ہے کھڑا ہو جائے گا. اب ایک رکعت جب یہ پڑھ لے گا اپنی تو ایک تو پڑھ چکا ہے کس کے ساتھ، اور ایک پڑھی ہے اس نے خود. اور اصول کیا تھا مسبوق کے لیے؟ اتحیات پہ بیٹھنے کے اعتبار سے وہ امام کے ساتھ جو پڑھا ہے اس اعتبار سے اعتبار کرے گا. اب ایک ادھر سے پڑھی ہے، ایک اپنی پڑھی ہے. جیسے ہی ایک رکعت پڑھنے کے بعد دونوں سجدوں سے فارغ ہوگا تو یہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ، یہ اصول ہے مسبوق کے بارے میں. قرآت کے لیے کیا اصول دیا فوقہ اسلام نے کہ ایسے سمجھے گا میں علیحدہ ابھی نماز شروع کر رہا ہوں جب بھی کھڑا ہوگا جماعت سے. اور اتحیات پہ بیٹھنے کے اعتبار سے اصول کیا دیا مسبوق کو کہ اپنے امام کے ساتھ جو پڑھی ہے اس کو شمار کرتے ہوئے ہر دوسری رکعت پہ بیٹھتا جائے گا، ہر دوسری رکعت پہ. یہ اصول تھا. اب ہم تمام نمازوں کو اسی اصول پہ لاگو کریں گے علیحدہ علیحدہ رکعت کا ذکر کرتے ہوئے. سب سے پہلے صبح کی نماز میں آتے ہیں. صبح کی نماز جو فرض رکعت ہے کتنی ہیں؟ 2 ہی اس میں صورتیں بن سکتی ہیں مقتدی کی جو مسبوق ہے. یا تو اس کی ایک رہ جائے گی امام سے، یا ایک شخص ہے خالد نامی، ایک شخص ہے جو صبح کی نماز میں اپنے امام کو آ ملا اس وقت جب امام ایک رکعت پڑھا چکا تھا، دوسری میں کھڑا تھا. یہ آیا امام کے ساتھ مل گیا. امام نے دوسری رکعت میں قرات کی، رکوع اور سجود، اور اس کے بعد کہاں بیٹھ گیا؟ اتحیات میں. اب یہ یاد رکھیں جو مسبوق ہوتا ہے، مسبوق کی تعریف تو ذہن میں ہے نا، وہ امام جب آخری اتحیات پہ بیٹھتا ہے نا، آخری قاعدے پہ، تو مسبوق عبدہ و رسولہ تک پڑھتا ہے. مسبوق کہاں تک پڑھتا ہے؟ اب ظاہر ہے مسبوق نے پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، اور امام نے جانا ہے یوم یقوم الحساب تک. تو اب بیچ میں کافی وقفہ آئے گا. اب مقتدی کے ذہن میں آئے گا میں کیا کروں، چپ بیٹھا رہوں؟ نہ، کلمہ شہادت سے عبدہ و رسولہ تک کا تکرار کرتا رہے جب تک امام سلام نہ پھیرے. اشہد اللہ سے عبدہ و رسولہ تک کو بار بار پڑھتا رہے. اس کو کیا کرتا رہے؟ بار بار پڑھتا رہے. آگے اس کو جانے کی اجازت نہیں، جس نے کھڑا ہونا ہے. یہی مسبوق ہے. 4 مقتدی کی اقسام میں سے ایک قسم ہمارا کلام ہے مسبوق.
اب امام نے سلام پھیرا، یہ کھڑا ہو گیا، خالد نامی شخص جس کی صبح کی نماز میں صرف ایک رکعت رہی تھی، اب جب اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے دیکھے گا، غور کرے گا کہ جب میں امام کے ساتھ آیا تھا جس رکعت میں بھی، کیا میں نے اس وقت ثنا پڑھی تھی؟ دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، جو بھی ہے، کیونکہ یہ تو آپ آیا ہے نا۔ ممکن ہے اس نے جب امام کے پیچھے اقتدا کی کیا پڑھ ڈالی ہو؟ ثنا پڑھ ڈالی۔ بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو اجازت ہی نہیں ہے، امام اگر بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو ثنا پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ گو بندہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ ملا ہے اور اللہ اکبر کہا۔ کچھ امام ایسے ہوتے ہیں اللہ جانے کہ وہ ثنا کس طرح پڑھتے ہیں، بندے کو ثنا کی فرصت ہی فوراً عالم شریف سے شروع، تو مقتدی کو حکم ہے ثنا نہ پڑھے۔ ہاں اگر وہ سورہ فاتحہ میں جہاں وقف کرتا جا رہا ہے کسی آیت پہ، مثلا الحمدللہ رب العالمین، وقف کیا، یہ پڑھ لے سبحانک اللہم، اس نے پھر آگے شروع کر دیا الرحمن الرحیم وبحمدک، یوں تو فقہ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ قرات کر رہا ہو اور یہ ثنا پڑھو، اس طرح مقتدی کو اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھے گا جب میں ملا تھا میں نے ثنا پڑھی تھی یا پڑھی تھی تو ہو گئی، اگر نہیں پڑھی تو سب سے پہلے جو فجر کی ایک رکعت رہ گئی کھڑا ہوا، یہ مقتدی سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی رکوع سجود التحیات یوم یقوم الحساب تک پہلی رکعت اس کی مکمل ہو گئی۔ صبح کی نماز میں دوسری صورت، اگر کسی شخص نے صبح کی نماز میں امام کو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پایا، خاص سجدے میں یا قعدہ میں، جہاں مرضی پایا، اب جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی کتنی رہ گئی؟ 2 رکعت، اور ٹوٹل ہیں ہی 2 صبح کے اندر۔ پہلی رکعت کا طریقہ تو آپ کو ابھی بتایا، ثنا، تعوذ اور تسمیہ، فاتحہ ساتھ کوئی سورت۔ دوسری رکعت کس طرح پوری کرے گا؟ تسمیہ شریف پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی رکوع سجود التحیات پڑھتے ہی سلام پھیر دے گا۔ صبح کی نماز کا طریقہ ختم۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسی بھائی کو قدرے شک بھی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیں، ہم دوبارہ سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم سے کسی نے یہ تھوڑی پوچھنا کہ آپ 2 مرتبہ کیوں سمجھا رہے ہیں، 4 مرتبہ کیوں۔ مقصود ہے جو بھائی آئے ہیں ان کو جو سمجھایا جا رہا ہے سمجھ آ جائے، یہ مقصود ہے۔ آگے عام ہے وہ 2 مرتبہ میں آئے، وہ 3 مرتبہ میں آئے، وہ 4 مرتبہ میں آئے۔ تدریس کا اصول یہی ہوتا ہے، جب تک آپ کے شاگرد کو سمجھ نہیں آئی آپ اس کو سمجھاتے رہیں۔ اور قربان جاؤں مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام کی شفقت پر، حالانکہ آپ کے جملے اس انداز میں ہوتے کہ ہر شخص کو سمجھ آ جاتے، لیکن عادت مبارک کیا تھی؟ بس اوقات ایک بات کو 3 مرتبہ بھی دہرا دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھ آ جائے، سمجھ نہیں آئی تو۔ حالانکہ آپ کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی، آپ کا طرز بیان ایسا تھا کہ جانور بھی آپ کی گفتگو سمجھ لیتے تو انسان تو بڑی دور کی بات، لیکن امت کے لیے راستہ نکال دیا کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ تم سے دوبارہ پوچھتا ہے تو معلم کو اس سے جھڑک دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھا دے، بلکہ اس کو سمجھا دے۔ جی 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 نہ پڑھے، لیکن اگر وہ دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اس صورت میں خلاف سنت ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، نماز کے نہ ہونے میں کلام نہیں ہے۔ اب آگے ظہر کی نماز، ظہر میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 4۔ پہلی 2 رکعتوں کا طریقہ مین وان وہی ہے جو صبح کے اندر آپ کو عرض کیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی ظہر کی امام سے پہلی رکعت رہ گئی تو جب وہ کھڑا ہوگا تو کیا پڑھے گا؟ اب آپ نے بتانا، کیونکہ آپ کو پہلی 2 کا میں طریقہ بتا چکا ہوں۔ وہ مسبوق پہلی رکعت جب پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا ظہر میں کیا پڑھے گا؟ اس کے بعد اتنا بولے کہ آپ کی آواز ریکارڈ ہوتی رہے، جس نے کل کو دیکھنا ہے
وہ آپ کی آواز سے ہی سمجھے گا، میں تو چپ ہوں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے اتحیات پورا کر کے سلام پھیر دے گا۔ اگر ظہر میں کسی کی 2 رکعتیں رہ گئیں، مسبوق کی بات ہو رہی ہے، لاحق پہ ہم کلام نہیں کر رہے، نہ مسبوق و لاحق پہ ہم کلام کر رہے ہیں۔ مدرک تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو ساری مل جائے، اس پہ تو ویسے ہی جماعت میں ملنے کا طریقے پہ اعتبار سے اس پہ کلام ہی نہیں ہے۔ ان 3 مقتدیوں پہ کلام ہوتا ہے جماعت میں ملنے کے اعتبار سے، مسبوق، لاحق، مسبوق و لاحق۔ تو ہم ان میں سے کس کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ مسبوق کو۔ اب مسبوق ہے جس کی ظہر کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت تو آپ نے بتا دی، دوسری رکعت کو جب پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو بتائیے سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ اس کے بعد اتحیات پوری کر کے سلام پھیر دے گا۔ یہ 2 رکعتیں ظہر کی۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کی ظہر کی نماز میں امام سے 3 رکعت چھوٹ گئیں، کتنی رکعت چھوٹ گئیں؟ 3 رکعت چھوٹ گئیں۔ 2 کا طریقہ تو یہی ہے، تیسری میں جب کھڑا ہوگا سب سے پہلے تسمیہ شریف پڑھے گا، اس کے بعد فقط سورہ فاتحہ، رکوع، سجدہ اور سلام۔ ایسا مقتدی جس کی ظہر کی 4 رکعت ہی رہ گئیں، امام کو کہاں پایا؟ قعدے میں پایا یا سجدے میں پایا، آخری قعدے میں، تو یہ پھر 4تھی رکعت میں بھی جب کھڑا ہوگا تسمیہ اور فقط فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع، سجود، اتحیات، نماز اس کی پوری ہو گئی۔ فرض کی 2 رکعتیں جس طرح کہ صبح میں، اس کا طریقہ بھی آ گیا، جماعت کے ساتھ 4 رکعت میں پہلی رہ جائے تو کس طرح پوری کرنی ہے، دوسری رہ جائے تو تیسری رہ جائے اور چوتھی، ان کا طریقہ بھی آ گیا۔ گویا ظہر، عصر اور عشاء میں جماعت میں ملنے کا طریقہ آ گیا، کیونکہ ہر ان تینوں نمازوں میں کتنی رکعت فرض نماز ہوتی ہے؟ 4۔ تو جو ظہر میں میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی کا، عصر میں بھی یہی ہوگا، عشاء کی نماز میں بھی مینوان یہی ہوگا۔ اب آ جائیں مغرب میں، 3 رکعت فرض ہیں۔ پہلی صورت، ایک شخص ہے جس کی مغرب میں 1 رکعت رہ گئی، 1 رکعت، پہلی رکعت امام پڑھا کے کھڑا ہوا، دوسری رکعت میں آ کے یہ مل رہا ہے۔ اب اس میں 2 طرح سے کلام آئے گا، غور کرنا ہے۔ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، مغرب میں جس کی 1 رکعت رہ گئی، سب سے پہلے ثنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، فاتحہ، اس کے بعد اتحیات پہ بیٹھ کے سلام پھیر دے گا۔ یہ ایسا مقتدی ہے جس نے 3 رکعتوں میں 3 قعدے ہی کرنے ہیں۔ یہ دوسری طرح کا اس پہ کلام تھا، جس کی مغرب میں 1 رکعت رہ گئی، یہ ایسا مقتدی ہے کہ 3 رکعتیں اور 3 باری اس کو تشہد پہ بیٹھنا پڑے گا۔ کیسے؟ جب دوسری رکعت امام کی تھی، یہ ملا تو کیونکہ امام دوسری پڑھا رہا ہے تو امام نے اب قعدہ کرنا ہے، یہ بھی کرے گا۔ پھر کھڑے ہوں گے تو امام کی تیسری ہے، آخری رکعت، اس کی گو دوسری ہے، تو امام نے پھر بیٹھنا ہے، اس نے امام کے ساتھ۔ جب یہ کھڑا ہوگا اپنی اکیلی جو رکعت رہے گی اس کو پورا کرنے کے لیے، جب اس کو پڑھ لے گا تو پھر بھی اس کو بیٹھنا ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ مقتدی 3 رکعتوں میں 3 مرتبہ ہی تشہد پہ بیٹھے گا۔ مغرب کی نماز میں اگر کسی مسلمان کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئیں، پہلی 2، ہم اس کو یوں کہہ لیں پہلی 2 رکعتیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم یوں کہہ لیں کسی مسلمان کی امام سے مغرب میں 2 رکعتیں رہ گئیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم کلام کر رہے ہیں کون سے مقتدی پہ؟ مسبوق ہوتا ہی وہی ہے جس کی ابتدائی رکعت رہ جائے، جس کی پہلی مل جائے، آگے وضو ٹوٹ جائے، بیچ میں وضو کرنے گئے 1-2 رہ گئی، وہ مسبوق نہیں ہے، وہ لاحق ہوتا ہے۔ 2 رکعتیں اس کی رہ گئی مغرب میں،
پہلی رکعت اس کی ہے اور امام کی کون سی ہوگی؟ تیسری رکعت. امام اس پہ بیٹھے گا، یہ امام کے ساتھ تشہد پہ بیٹھے گا. جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا. پہلی رکعت اس نے پڑھنی ہے، ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی. اب جب یہ رکوع اور دونوں سجدے کر لے گا تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اصول کے تحت بتائیے گا. اب قعدے پہ بیٹھے گا. کیوں؟ حالانکہ اس کی تو ایک رکعت ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک ہی پڑھی ہے، ایک امام کے ساتھ. کیونکہ مسبوق کے لیے اصول یہی تھا کہ قعدے پہ بیٹھنے کے لیے وہ اپنی اور امام دونوں کا اعتبار کرے گا. دونوں کا، ایک امام کے ساتھ پڑھی، ایک اپنی، تو دو ہو گئی. اور ہر دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد فرض نماز، واجب اور سنت مؤکدہ میں بیٹھنا واجب ہوتا ہے، جبکہ نفل کی ہر دوسری رکعت پہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ فرق آئے گا عصر کے بعد. یہی مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن. اب اس نے اتحیات پہ بیٹھنا ہے. عبد و رسولو پڑھ کے پھر یہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ کتنی رہ گئی تھی؟ 2 رہ گئی تھی مغرب میں سے. اب جب کھڑا ہوگا سب سے پہلے تسمیہ شریف، فاتحہ شریف اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، اتحیات پورا کر کے سلام پھیر دے گا. اگر کسی کی مغرب کی تینوں رہ گئیں، امام کو کہاں پہنچا؟ اس وقت آپ پہنچا کہ جس وقت امام آخری قعدے میں بیٹھا تھا. تو پہلی رکعت کو ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ سورت، دوسری میں تسمیہ، فاتحہ سورت، اور جب مغرب کی تیسری رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تسمیہ اور فقط فاتحہ کو پڑھے گا. یہ آپ کی 5 نمازوں کا جماعت میں ملنے کا طریقہ آ گیا. جماعت میں ملنے کا طریقہ آ گیا. 5 نمازوں میں کوئی آپ کے ذہن میں صورت آ رہی ہو کہ بندہ اس وقت ملے تو پھر کیا کرے گا، تو آپ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. 5 نمازوں کا طریقہ میں نے بتا دیا جو میں سوچ کے آیا تھا. کسی طرح کی کوئی شک، کوئی جزی آپ کے ذہن میں ہے تو کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. اب آ جائیں نماز جمعہ کی طرف. نماز جمعہ کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ فقط 2 فرض ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے، اس کی نماز جمعہ میں پہلی رکعت رہ گئی، دوسری میں آ ملا. تو جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو کیا کیا پڑھے گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے، وہی طریقہ. ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملائے گا. اگر نماز جمعہ میں کسی مسلمان کی دونوں رکعتیں رہ جائیں، بھائی مانا کہ امام کو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد آ ملا، خاص سجدے میں خواہ قعدہ میں، امام جب سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا. تو پہلی رکعت میں تو وہی طریقہ جو آپ کو بتایا. دوسری رکعت میں سب سے پہلے تسمیہ شریف، اس کے بعد سورہ فاتحہ، ساتھ قرآن شریف سے کوئی سورت پڑھے گا. اتحیات پڑھتے ہی سلام پھیر دے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا جمعہ صحیح ہو گیا. اس کا جمعہ صحیح ہو گیا. یہ نہ سمجھے کہ میں تو امام کو اتحیات میں آ ملا ہوں، پتہ نہیں میرا جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. امام صاحب کے نزدیک اس کی نماز جمعہ کی ہی ہوئی ہے. اس کی نماز دیکھو نا، 2 رکعت ہی پڑھ رہا ہے. جس کی نماز جمعہ کی نہ ہو وہ 2 نہیں پڑھتا، وہ پھر 4 پڑھتا ہے. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز اس کی قضا ہو گئی تو عصر تک ظہر کا ٹائم تو باقی ہے نا جی. آپ یہ ظہر کے 4 فرض پڑھے گا، آپ یہ ظہر کے کیا پڑھے گا؟ 4 فرض پڑھے گا. جمعہ کی نماز بھی ہو گئی. اب آ جائیں نماز جنازہ کی طرف. کون سی نماز کی طرف؟ طریقہ تو میں نے آپ کو کل بتا دیا نماز جنازہ کا. آج آپ کو نماز جنازہ میں جو مقتدی مسبوق ہوتا ہے اس کا طریقہ عرض کرنا ہے. جس کی 1 2 3 تکبیریں رہ گئیں، اس بندے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب آپ جنازے سے قدرے لیٹ ہو گئے اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے، آپ دیکھتے ہیں میں اگر وضو کرتا ہوں تو امام جنازے سے
تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے آپ تیمم کر کے امام کے ساتھ مل جائیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ غور کریں گے، اگر آپ وضو کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی۔ فوقہ اسلام نے باوجود پانی کے ہونے کے، باوجود بندے کے تندرست ہونے کے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ تیمم کرے فوراً جنازے میں شامل ہو، کیونکہ جنازے کا خلیفہ کوئی نہیں ہے۔ جنازہ جو وہ پڑھ لیں، یہ وضو کرنے میں مشغول ہو جائے تو بعد میں کیا کرے گا؟ خلیفہ ہی کوئی نہیں۔ جمعے میں یوں نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ جمعے میں اس وقت آیا جب امام اتحیات میں بیٹھا ہے اور اس نے وضو بھی کرنا ہے، تیمم کر کے جمعے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وضو کریں، اگر جمعہ چلا جائے گا تو جمعہ کا خلیفہ پیچھے موجود ہے، کون سی چیز؟ ظہر کی نماز ادا کر۔ یہ مسئلہ عید کے لیے ہے اور نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ عید کا بھی خلیفہ نہیں ہے، عید کے بعد یہ کیا کرے گا؟ تو دونوں جگہ پہ اس کو اجازت ہے۔ کب؟ جب ان کے فوت ہونے کا خدشہ ہو، تیمم کر لیں۔ طریقہ وہی ہے جو آپ کو بتایا ہو تیمم کا۔ اب ایک شخص ہے جس کی جنازے میں ایک تکبیر رہ گئی، 2 3، اصول بتا دیتا ہوں، اس میں علیحدہ علیحدہ صورت بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ ایک رہ جائے تو کیا کرے، 2۔ جتنی تکبیریں رہ گئیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ غور کریں، یہ سلام نہ پھیرے۔ جنازہ جس کی 1 2 3 تکبیریں رہ گئیں، یہ امام کے سلام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ یہ غور کرے گا، کیا میں ہر تکبیر کے ساتھ دعا پڑھوں تو لوگ ادھر موجود رہیں گے؟ اگر تو ذہن مانتا ہے کہ رہیں گے، بھاگ دوڑ نہیں مچے گی، پھر تو یہ جتنی تکبیریں رہ گئی تکبیر بھی کہے اور ہر تکبیر کے بعد جو پڑھنا ہے اس کو بھی پڑھے۔ اور اگر حالت ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اگر ثنا، درود اور دعا بھی پڑھا درمیان میں تو لوگ آگے سے گزرنا، لوگ میت کو اٹھا کے چلے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے فوقہ اسلام نے لکھا جتنی تکبیریں رہ گئیں فقط اتنی بار اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے۔ ایک رہ گئی، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ سلام پھیر دے۔ 2 رہ گئیں، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے۔ 3 رہ گئیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے، اور بعض فقہا نے تو مطلق یہی لکھا ہے کہ جتنی تکبیریں رہی ہیں بس جنازے کے بعد اتنی تکبیریں کہے، اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اور ہمارے زمانے میں لوگ آگے سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا بہتر ہے جتنی تکبیریں رہ گئیں اتنی تکبیریں کہہ کے بندہ سلام پھیر دے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو۔ جب جنازہ ہو رہا ہے، فوقہ اجازت بھی دے رہے ہیں، تو فقط تکبیریں کہیں اور سلام پھیر دیں۔ اب آ گئی نماز عید۔ جنازے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے دوبارہ پوچھا ہے۔ عام نمازوں کا تو اکثر بھائیوں کو ویسے ہی علم ہوتا ہے، جنازے میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں۔ جتنی تکبیریں رہ گئی اتنی تکبیریں کہنی۔ اور یہ بھی یاد رہے، امام نے ایک تکبیر کہہ لی تھی اور یہ بعد میں آ کے ملا، اس نے ثنا پڑھ لی، امام نے پھر اور تکبیر کہی، تکبیر میں نہیں ملا، بعد میں آ کے ملا۔ تو جو کچھ اس نے پڑھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ثنا کا کوئی اعتبار، بلکہ اس کو بعد میں اگر وسعت ہے تو ثنا پڑھنی ہوگی، اگر وسعت ہے تو ثنا، ورنہ وہ ایک تکبیر کہہ کے سلام پھیر دے گا، ایک تکبیر کہہ کے کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ نماز عید، خواہ عید الفطر ہو یا عید الضحیٰ ہو، دونوں میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ قرات کے اعتبار سے تو وہی طریقہ ہے جو صبح کی نماز کا آپ نے سماعت فرمایا، ایک رہ گئی ہے عید کی۔ قرات کے اعتبار سے تکبیروں کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس میں قدر تفصیل ہے۔ تو کھڑے ہو کے پہلی رکعت رہی ہے تو کیا پڑھے گا سب سے پہلے؟ اس کے بعد ترتیب تو رکھے نا عید والی، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور ساتھ کوئی، اگر دوسری بھی رہ گئی، عید کی نماز میں امام کو کہاں ملا؟ قعدے میں ملا، تو اب دونوں رکعتیں رہ گئیں،
تو اب پہلی کا طریقہ کو بتا دیا، دوسری میں جب کھڑا ہوگا تسمیہ شریف، فاتحہ شریف اور ساتھ کوئی سورت شریف، اس کے بعد رکوع سے پہلے کتنی؟ 3 تکبیریں، رکوع سے پہلے، رکوع کی تکبیر کے علاوہ کتنی تکبیریں کہے گا؟ تینوں میں ہاتھ اٹھائے گا. جب چوتھی تکبیر کہے گا تو وہ رکوع کی اس میں ہاتھ ہے، اس کے بعد رکوع، سجود، اتحیات، سلام پھیر دے گا. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ایک بندہ عید کی نماز میں، غور کرنا اس مسئلے پہ، اس وقت آیا جب امام رکوع کو جا رہا تھا. امام کس طرف جا رہا تھا؟ پہلی رکعت میں ایک بندہ عید کی نماز میں اس وقت آیا کہ جب امام نے فرض کیا سورہ اخلاص پڑھی ہے پہلی رکعت میں، آخری آیت پہ جب رکا تو مقتدی آ گیا پیچھے، سورہ اخلاص ختم ہوئی تو مقتدی آ گیا، گویا اس کو رکوع مل گیا، گویا اس کو کیا مل گیا؟ تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ غور کرنا. یہ آنے والا توجہ کرے، غور کرے، تحری کرے، سوچ و بچار کرے. کیا میں کھڑے ہوئے اگر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو امام کو رکوع میں مل جاؤں گا؟ اگر تو مل جائے تو کھڑے کھڑے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اور اگر یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب رکوع کو ختم کر لیں گے تو پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہتے ہوئے فوراً رکوع میں جائے. کہاں جائے؟ رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، رکوع میں 3 تکبیریں کہیں. یہ وہ تفصیل تھی جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا. رکوع میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھانے. رکوع میں ہاتھ فقط 3 مرتبہ کیا کہے گا؟ ٹائم مل گیا تو تسبیح رکوع پڑھ لے، ورنہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس کو رکعت بھی مل گئی اور اس کی عید کی نماز گویا پوری ہو گئی ہے. اس کو دوبارہ کھڑے ہو کے پوری کرنے کی اجازت. یہی تفصیل ہے، پہلی رکعت میں رکوع میں ملا ہو یا دوسری رکعت میں رکوع میں ملا ہو، تفصیل یہی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر رکوع میں امام رہے گا اور یہ 3 تکبیریں کہہ لے گا تو کہہ لے. اگر یہ دیکھتے نہیں امام کھڑا ہو جائے گا تو رکعت نہ ضائع کرے، بلکہ فقہا نے کہا کہاں چلا جائے؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع میں. اور رکوع میں کیا پڑھے گا؟ پہلے عید کی 3 تکبیریں، اور وہاں اس نے ہاتھ 3 تکبیریں کہہ کے موقع مل جائے تو سبحان ربی العظیم کہہ لے، نہیں ملا تو امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس کی عید کی نماز بالکل ٹھیک ہو گئی. اب آ گئی رمضان المبارک میں وتر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. وتر کی کل کتنی رکعت ہیں؟ 3 ہیں. پہلی رکعت رہ جائے، طریقہ وہی ہے جو صبح میں پہلی رکعت کے اندر تھا. ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت پڑھے گا. دوسری رکعت رہ گئی، طریقہ وہی ہے، تسمیہ شریف، فاتحہ شریف، ساتھ کوئی. اور اگر تینوں ہی رہ گئی ہیں، امام کو کہاں ملا ہے؟ قعدے میں ملا ہے. تو اب تیسری میں تسمیہ، فاتحہ، ساتھ کوئی سورت، اس کے بعد اللہ اکبر اور دعائے قنوت، اللہ اکبر اور دعائے قنوت پڑھے گا. اس کے بعد سلام پھیر دے گا. اور اس کی بھی حالت اتحیات میں وہی ہوگی جو مغرب والے کی ہوئی تھی. پہلی رکعت چھوٹی ہے تو ہر رکعت میں بیٹھے گا. گویا اس نے 3 مرتبہ قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے. سادہ لفظوں میں 3 مرتبہ قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے، سوائے اس کے کہ اگر تینوں رہ چکی ہیں، آخری اتحیات میں امام کو ملا ہے، پھر تو ظاہر 2 مرتبہ بیٹھے گا. 2 اپنی پڑھنے کے بعد بیٹھے گا، 1 آخری کے بعد بیٹھے گا. یہ نمازوں میں مسبوق مقتدی کا حکم تھا کہ وہ امام کو جب بعد میں آ کے ملے تو مسبوق جب اپنی فوت شدہ کھڑے ہو کے پوری کرے گا تو کس نماز میں کیا طریقہ ہے. میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کو عرض کر دیا ہے کہ فلاں نماز میں یوں، فلاں رکعت میں یوں اور فلاں میں یوں. اب مسبوق کے لیے چند مسائل. جی جی
جو امام نے رکھے ہوں اسی اعتبار نال مثال کے طور تے امام نے پڑھی ہے قل اعوذ برب الفلق فرض کیتا تے تسی اے فرما رہے جے تو او کھڑا ہوئے گا پھر قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا سمجھ میں. عائشہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص امام کو رات کی نمازوں میں، کیونکہ دن والی نمازوں میں تو اس کو ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی کہ امام نے کون سی صورت پڑھی ہے، بسر جو پڑھ رہا ہے آہستہ پڑھ رہا ہے. رات میں وہ ملا ہے، فرض کیا مغرب کی نماز میں، امام صاحب نے پہلی رکعت اس کی فوت ہو گئی، دوسری رکعت میں امام صاحب نے پڑھی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب یہ کھڑا ہوگا تو کیا یہ الم تر کیف سے پیچھے سے پڑھے گا یا آگے سے پڑھے گا؟ جب یہ اپنی پوری کرے گا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے اگر اس کو اس سے آگے آتی ہے، اگر اس کو اس سے آگے آتی ہے تو آگے والی پڑھے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں جب ایک چھوٹی سورت کے بعد آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو اصول یاد رکھیں، خواب الگ بھی کھڑے ہوں امام بھی ہو سبھی کے لیے یہی اصول ہوتا ہے. مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی، اب یہ چاہتا ہے کہ میں کون سی سورت پڑھوں؟ الماعون. یہ الم تر کیف کے بعد سورہ الاف، اس کے بعد سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین والی سورت آتی ہے. تو یہ اس سورت کو نہیں پڑھ سکتا، یا تو اس کے ساتھ والی پڑھے لإیلاف قریش، یا جب جو سورت یہ پڑھ کے آگے جانا چاہتا ہے، چھوٹی صورتیں ہیں جس طرح ہم نے فرض کیا ہوا ہے تو پھر کتنی صورتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ 2 صورتوں کا وقفہ کرنا ہوتا ہے. الم تر کیف کے بعد یہ انا اعطینک الکوثر پڑھے، 3 کا وقفہ کر کے پڑھے، 4 کا وقفہ کر کے پڑھے، 1 کا نہ کرے جبکہ درمیان والی صورت کون سی ہے؟ چھوٹی ہے. کون سی صورت ہے؟ اگر اس کو نہیں آتا اس ترتیب سے تو جہاں سے آتا ہے پھر نماز ہو جائے گی. جہاں سے آتا ہے ترتیب پہ مسئلہ بھی آپ سنتے جائیں، گو اس سے متعلقہ نہیں ہے لیکن آ گیا. ایک بندے نے امام صاحب ہے فرض کیا، امام ہے یا مقتدی ہے کوئی بھی ہے، ترتیب سبھی کے لیے یکساں ہوتی ہے. ایک بندے نے پہلی رکعت میں پڑھی سورہ فلق، کون سی سورت پڑھی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. جب دوسری میں کھڑا ہوا تو اس نے پڑھ ڈالی سورہ اخلاص. کیا پڑھ ڈالی؟ اب دیکھنا ہے کہ جان بوجھ کے پڑھی ہے یا بھول کر پڑھی ہے. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اگر جان بوجھ کے پڑھی ہے گناہ گار ہوگا، نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز خلاف سنت ہو گئی. لیکن یاد رہے سجدہ صاحب نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں. قرآن کی ترتیب واجب ہے لیکن یہ تلاوت کے واجبات میں سے واجب ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے واجب نہیں ہے. سجدہ صاحب اس وقت آتا ہے جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یعنی جن جن صورتوں میں آتے ہیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، ان میں سے ایک صورت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ تلاوت میں تو ترتیب واجب تھی، اس کا واجب بھولے سے رہ گیا اب کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب. ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تلاوت کے واجبات میں سے تھا، صورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا، یہ نماز کے واجبات میں نہیں تھا، اس لیے سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ہاں گناہ گار ہوا ہے، نماز کے ثواب میں کمی آئی ہے اور نماز خلاف سنت ادا ہوئی ہے. کب؟ جب جان بوجھ کے سورہ اخلاص پڑھے گا. اور اگر بھول کے اسی صورت میں پہلی میں فلق اور دوسری میں سورہ بھول کے پڑھی ہے، نہ گناہ گار ہوگا نہ ثواب میں کمی ہوگی. رب اپنی رحمت سے پورا اجر عطا فرمائے گا کیونکہ بھول جو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. سنت میں جب بندہ بھول جائے تو اللہ طرف سے کیا ہوتی ہے؟ معافی. مسبوق کون ہوتا ہے؟ جس کے امام سے ابتدان کوئی 1 2 3 4 رکعتیں رہ جائیں. جب امام غور کرنا ہے نماز پوری کرنے کے بعد کیا پھرتا ہے؟ یہ فوراً کھڑا نہ ہو جائے،
امام نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مسبوق فوراً نہ کھڑا ہو بلکہ انتظار کرے دوسرے سلام کا۔ ممکن ہے کہ امام نے جو سلام پھیرا ہے یہ سجدہ صاحب کا ہو، ممکن ہے، اس کو کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ اس کو سجدہ صاحب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ممکن ہے اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ فوراً کھڑا ہوگا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، امام سجدے میں چلا جائے گا، حالانکہ اس کو اتباع فرض ہے، مسبوق و امام کی اتباع کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو وہاں سے لوٹنے سے بہتر نہیں ہے تھوڑی دیر انتظار ہی کر لیں، جب امام دوسری طرف سلام پھیرے اس کے بعد کھڑا ہو جائے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سلام پہ ہی ہے، مسبوق کے لیے ہے۔ مسبوق ہے، امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا، حالانکہ کھڑا ہونا تھا کیونکہ مسبوق ہے، فوج شدہ پوری کرنی تھی۔ تو اب اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں اس کے سلام پھیرنے میں۔ پہلی صورت ہے کہ اس نے جان بوجھ کے سلام پھیرا ہوگا، پتہ بھی ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے سلام پھیر دیا، اس کی نماز ختم ہوگی، نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ کون سی صورت میں ختم ہوئی ہے؟ جب دونوں جانب جان بوجھ کر سلام پھیرتا ہے، نماز جاتی رہی، نماز فاسد ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ دوسری صورت، سلام بھول کر پھیرا ہے، امام کے ساتھ مسبوق نے سلام بھول کر پھیرنے میں پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 یہ 1 وہ، 3 ٹوٹل ہو گئے۔ 2 کیسے بنے گی؟ یا تو امام کے ساتھ متصلی، جیسے امام نے سلام پھیرا، عام مقتدی ساتھ سلام پھیر رہے ہیں، مسبوق بھی ساتھ ساتھ سلام پھیر دے گا، اور جب دونوں طرف سلام پھیر بیٹھا، کوئی گفتگو اور کلام بھی، کوئی ایسا کام نہ کیا جس کی وجہ سے اگر نماز میں وہی کام کرتا تو نماز ٹوٹ جاتی، یاد آیا تو فوراً کھڑا ہو جائے، یاد آ گیا تو فوراً کھڑا ہو جائے۔ اس صورت میں سجدہ صاحب بھی نہیں ہے۔ کب؟ جب امام کے ساتھ متصل سلام پھیرا اور پھیرتے ہی یاد آ گیا، بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرا لیکن امام سے قدر بعد میں سلام پھیرا، امام سے کچھ دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار ٹھہرنے کے بعد سلام پھیرا بھول کر، اس صورت میں اس پہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، مسبوق پہ سجدہ صاحب آخر میں جب اپنی پوری کر لے گا، جتنی رہ گئی آخر میں جس طرح طریقہ ہوتا ہے سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ مسبوق کے متعلقہ ایک اور مسئلہ گو اس کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، کیا مسبوق کو امام اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو، جب امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام کیا بناتا ہے؟ اپنا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیچھے والے فرد کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ پھر پوچھتا نہیں کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے چپ کر کے امام کے مصلی پہ چلا جائے، امام وضو کی طرف چلا جائے گا، اگر اس نے پوچھا نا کیا ہے تو نماز جاتی رہے گی اس کی، اور کیا ہے کہ بعد پھر لوگوں کا امام بننا تو سب کی گئی، کیونکہ اس کی اپنی تو ہے نہیں، آپ جن کا امام بننا ان کی بھی جاتی رہی۔ اب اس نے مسبوق کو ہاتھ لگایا، وہ مصلی پہ آ گیا، مسبوق امام کا خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن جب باری آئے گی نا سلام پھیرنے کی، اس نے تو پھیرنا نہیں ہے، اس کو پھر کسی کو خلیفہ کرنا ہوگا جو سلام پھروائے گا امت کو، پھر کھڑا ہو کے اپنی پوری کر لے گا۔ اول تو ایسی صورت نادر الوقوع ہے، بہت کم ہے کہ امام جس کو خلیفہ بنا رہا ہے وہ مسبوق بھی ہو، لیکن اگرچہ نادر الوقوع ہے لیکن ممکن ہے، اس لیے فقہاء اسلام نے اس پہ بھی کلام کر ڈالا کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ ہمارے فقہاء پہ اللہ کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ممکنہ قیامت تک جس مسئلے میں بھی یقین جانیں جو جو صورتیں آ رہی ہیں، کوئی بندہ ان کی کتب میں غوطہ زن نہ ہو تو اس کا اپنا قصور ہے، فقہاء نے ان ممکنہ صورتوں کے بارے میں کلام پہلے ہی کر دیا، اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا تھا علم کی دنیا میں۔ یہ مسبوق مقتدی اور جماعت میں ملنے کا کیا تھا؟ طریقہ کار تھا۔ لاحق کا طریقہ انتہائی مختصر سا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ لاحق کی پہلے تعریف سمجھیں۔ لاحق وہ ہوتا ہے
جو امام کے ساتھ پہلی رکعت میں آ کے ملا ہوا ہے، امام نے جب نماز شروع کرے یہ مل گیا، آگے ایک رکعت کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، دوسری کے بعد ٹوٹ گیا، یا دوسری رکعت میں ایک بندے کا وضو ٹوٹا جو ابتدا میں ملا ہوا ہے، اب کیا کرنے جائے گا؟ وضو کرنے گیا، جب وضو کر کے واپس آیا تو امام ایک مزید پڑھا چکا تھا، گویا اس کے آنے جانے میں امام نے ایک رکعت پڑھ لی۔ اب یہ جب واپس آئے گا پتہ ہے کیا کرے گا؟ جو اس کی رہ گئی ہے نا ابھی وضو کرنے میں، پہلے اس کو پڑھے گا۔ مسبوق والا کام نہیں ہے کہ امام کے ساتھ مل جائے، جب امام سلام پھیرے تو بعد میں پوری کرے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا؟ جو رہ گئی ہے وضو میں آنے اور جانے کے دوران، امام نے ایک پڑھ لی یا دو پڑھ لی، پہلے ان کو پڑھے پھر امام کے ساتھ ملے۔ اور اگر اس نے بھی مسبوق والا کام کیا کہ آ کے امام کے ساتھ مل گیا، گناہ گار ہوگا، خلاف سنت نماز ہوگی، گو نماز ہو جائے گی، گو بعد میں بھی ادا کرنے سے نماز۔ لیکن اگر یہی صورت لاحق نے جو الٹ کر دی، کرنا کیا تھا کہ جو رہ گئی فوت شدہ پہلے پڑھنی تھی، اس نے بعد میں پڑھی، اگر مسبوق یہی کام کر لے، اپنے طریقے کے الٹ کر دے، اس کے الٹ کیا ہوگا کہ وہ جب آیا ایک رکعت رہ گئی، اب آیا تو اس نے جلدی جلدی سے کیا کی؟ پہلی رکعت پڑھ لی، پھر امام کے ساتھ مل گیا، تو مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی، بھلے وہ امام کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ہاں لاحق اپنی ترتیب کے خلاف کرے گا تو نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار بھی ہے، خلاف سنت بھی ہوگی، خلاف سنت بھی ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے سرکار علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو نماز و شریعت کو سیکھ کر عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ جی کریں سوال۔ وضو کے لیے جاتا ہے، اس دوران وہ دوسری رکعت میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو امام کا سلام کہتے ہیں، جی تو بقیہ نماز پوری کرے گا، جو رہ گئی اس کو پورا کرے گا نا، بنا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، الگ پڑھ رہے ہوں یا امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، جب وضو ٹوٹ جائے دوران نماز، وضو ٹوٹے نماز نہ ٹوٹے، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز بھی ساتھ جاتی رہتی ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز میں، ایسی نماز میں جو رکوع و سجود والی ہے، کہا لگاتے ہوئے ہنس پڑتا ہے، کہا لگاتے ہوئے کہ اس کے ہنسنے کی آواز دوسروں نے بھی سنی، وضو بھی گیا نماز بھی گئی، وضو بھی گیا نماز بھی گئی۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کا فقط کیا ٹوٹا ہے؟ وضو ٹوٹا ہے، الگ پڑھ رہے یا امام کے ساتھ پڑھ رہے؟ جس جگہ سے نماز پڑھ رہا تھا وہ وضو کے لیے جانا چاہتا ہے، اس جگہ سے جو قریب والی جگہ ہے وضو کی وہاں جائے، آنے جانے میں کسی سے گفتگو، کسی طرح کا ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہو۔ اگر وہ کام نماز میں کیا جائے تو واپسی آ کر وہ بقیہ جو پڑھ چکا تھا اس کی پڑھی ہوئی کھڑی ہے ابھی، اس کے آگے سے پڑھے گا۔ اس کو کہتے ہیں بنا کر سکتا ہے، اس کو فوقا کیا کہتے ہیں؟ بنا کر سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت کم پایا جاتا ہے، اس لیے فوقا اسلام نے لکھا ایسے بندے کے لیے جو الگ تھا یا ساری ختم ہوگی بعد میں آیا، بہتر طریقہ لکھا ہے کہ وہ نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کیونکہ نئے سرے سے پڑھنے میں ہر حال میں ہو جائے گی، اور اسی پہ بنا کرنے میں اگر کوئی ایک کام بیچ میں ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اگر نماز میں ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر بہتر یہی ہے ان دونوں صورتوں میں وہ نئے سرے سے پڑھ لے۔ گو جس کو علم ہے، جس کو مسئلہ آتا ہے، بنا کر سکتا ہے، بنا کرنے سے فوقا نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی اجازت ہے، بنا کی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی سعادت عظمی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین،
یا مولا پاک ہم نے جو کچھ نماز کے مسائل شریعت کے مطابق سیکھے ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان مسائل کو یاد کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی سعادت عظمی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے ہم سب کو دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، شریعت مطالعہ کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ جتنے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی پورے ورلڈ میں جہاں کہیں اعتکاف کی حالت میں ہیں، سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما، سب کو اعتکاف کی بڑھ چڑھ کے برکات عطا فرما، شریعت کے مطابق سب کو اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرما، سرکار علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، سرکار علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ مولا جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو خزانہ غیب سے حلال رزق وسعت و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں پانچوں نمازیں شریعت کے مطابق باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا مسلمانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، بحق لا الہ الا